نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اس کا مفہوم ہے اللہ نے فرمایا محبوب تیرا امتی کتنا بھی پاپی ہوگا میں اس کے پاپ نہیں دیکھوں گا. یہاں سے لے کے وہاں تک سب لوگ دل پہ لکھ لیں. محبوب الہی نے اس کو کتنے حسین پیرائے میں بیان کیا, میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں, زندگی میں یاد رکھنا بڑے سے بڑا نقصان اٹھانا مگر کسی مومن کا دل نہ دکھانا. جس دن تم کسی مومن کا دل دکھاؤ گے تمہاری الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. اگر ترقی چاہتے ہو کبھی کسی کا دل نہ دکھانا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. بھوکے رہنا پسند کرنا, پیاسے رہنا پسند کرنا, کسی کا دل مت دکھانا. بہت خاص بات ہے. آج کل کی بچیاں چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں اپنی پسند کی شادی کے چکر میں کسی کے بھی ساتھ بھاگتی ہے, ماں باپ کا دل دکھاتی ہے. ایک عام انسان کا دل اگر دکھائے, بلکہ صوفیہ نے تو یہاں تک فرمایا ہو سکے تو کتے کا بھی دل مت توڑو. ہو سکے کتوں کا بھی دل مت توڑو. آپ غور کریں, ہو سکے جانوروں کا بھی دل مت توڑو. یہ ہمارا مسلک ہے, مسلک عشق و محبت. اگر کوئی تمہارے پاس آس لے کر آئے اور تمہارے اندر طاقت ہے آس پوری کرنے کی اور تم آس پوری نہیں کرو گے, اس کی آس توڑ دو گے, تو قیامت میں اللہ تمہاری آس بھی توڑ دے گا. تم بندوں کی آس توڑو گے تو اللہ تمہاری آس توڑ دے گا, اور تم بندوں کی آس کو پوری کرو گے اللہ تمہاری ہر آس کو پوری فرمائے گا. انہوں نے کہا میں آپ سے حدیث نہیں لینا, یہ ایک ہی بات میرے لیے کافی ہے, زندگی اسی میں میری سمر جائے گی, اب مجھے کوئی حدیث سننے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج کل تو لڑکیاں اور لڑکے ماں باپ کا دل توڑ کے پسند کی شادیاں کر رہے ہیں. لڑکیاں برقع پہن کر کے ندی کی اس طرف جاتی ہیں, پھر ان کے برقعے اتر جاتے ہیں. یہ صورتحال ہو رہی ہے. کیوں؟ اسی لیے نا خواہشات بڑھ چکی ہیں. پڑوسن کو دیکھا زیور ہے تو میرے پاس بھی ہونے چاہیے. صرف زیور کی لالچ میں کچھ بچیاں غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہیں. کسی کے بھی ساتھ ناجائز تعلقات کے معاملات ہو رہے ہیں. سن لو, مومن عورت کے پاس جو حیا کا زیور ہے اس زیور کا مقابلہ کوئی زیور نہیں کر سکتا. ہر زیور کھو جائے, بھیک مانگ کر یا کسی اور ذریعے سے پیسے کما کر انسان وہ زیور خرید سکتا ہے, لیکن حیا ایک مرتبہ چلی گئی تو دوبارہ پھر کبھی نصیب نہیں ہو سکتی. اس لیے مسلم بچیوں سے میرا کہنا ہے کہ زیور کی طرف نہ جاؤ, عمدہ کپڑوں کے شوق کم سے کم کرو. اگر اللہ نے نوازا ہے تو پہنو, نہیں ہے تو صبر کرو. جن کو نوازا ہے وہ پہنے, شکر کریں. جن کو نہیں ملا ہے وہ صبر کریں, اور وہ تصور کریں کہ آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے. غریب سے غریب گھر کے اندر تجوریاں بھری ہیں دوپٹوں سے. کسی مالدار کو دوپٹے قیمتی پہنتے ہوئے دیکھ کر اپنی آبرو کا سودا نہیں کرنا, بلکہ سیدہ فاطمہ کے دوپٹے کا تصور کر لینا. کونین کے تاجدار کی بیٹی ہے, لیکن جو دوپٹہ اوڑھتی ہے اس میں 17 پیون لگے ہوئے اور اس میں ایک پیون چمڑے کا ہے. یہ عورتیں بھول گئی, قوم کی بچیاں بھول گئی. بھولا ہوا سبق یاد کرو, آوارگی کی طرف نہ جاؤ. حیا قیمتی زیور ہے تو اپنے ماں باپ کا دل مت دکھاؤ انہیں خون کے آنسو رلا کر. حضور علیہ السلام فرماتے, عائشہ جب میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اس کے قرب خاص میں, تو اس نے فرمایا محبوب, اے حبیب, اے محبوب, تیری امت میں کوئی کتنا ہی بڑا پاپی ہوگا, کتنا ہی بڑا مجرم ہوگا, اگر اس کے نام اعمال میں ایک نیکی ہوگی جو میں چاہتا ہوں, کتنا بھی پاپی ہے, ایک ایسی نیکی جو میں چاہتا ہوں, اگر وہ ایک نیکی ہوگی تو میں اس کو بغیر حساب جنت میں داخل کر دوں گا. صرف ایک نیکی وہ چاہیے جو میں چاہتا ہوں. حضور نے اس کی مولا وہ کون سی نیکی ہے؟ ارشاد ہوا, محبوب جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا, دلوں کو جوڑنے کی نیکی اگر اس کے پاس ہوگی نا تو میں اس کو بے حساب جنت عطا کر دوں گا. اما عائشہ تو خوش ہو گئی, خوش ہو گئی. اور چونکہ صدیق اکبر سے وعدہ کیا تھا کہ حضور جو بتائیں گے میں بھی آپ کو آکے بتاؤں گی, گئی خوشی. بابا جان وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ دکھا. بابا جان اللہ کے رسول نے سستے میں جنت دی کہ جو کسی مومن کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا اللہ اس کو بے حساب جنت عطا کرے گا. اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا, بے حساب اس کو جنت عطا کی جائے گی. صدیق اکبر اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی. لگی ابا جی
اتنے سستے میں حضور جنت دے رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا صدیقہ تو نے ایک رخ دیکھا ہے حدیث کا، دوسرے رخ پر تیری نظر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب جو تیرے غلاموں کے دلوں کو، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا، کتنا بھی پاپی ہوگا میں اس کو بے حساب جنت عطا کروں گا۔ اس کا دوسرا مطلب تو یہ بھی نکل سکتا ہے نا، اگر کوئی کسی کے دل کو توڑے گا تو کتنا بھی بڑا نیک ہوگا، کتنی بڑی داڑھی ہو، کتنے بھی بڑے بڑے ٹائٹل نام کے ساتھ لگے ہو، کتنی بڑی نیکیاں ہو، ہر سال حج کرتا ہو، ہر سال عمرہ کرتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، لیکن اگر ہے دلوں کا توڑنے والا، جب جوڑنے والا پاپی ہو کر بھی ہزاروں کروڑوں گناہوں کے بعد بھی جنت میں جائے گا جوڑنے والا، تو توڑنے والا کروڑوں نیکیوں کے بعد جہنم میں بھی تو جا سکتا ہے۔ بیٹی یہی سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ کہیں ہماری ذات سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ مسلمانوں، اسی لیے میرے نبی کا طریقہ تھا، جب حضور سے کوئی مصافحہ کرتا نا، جب تک کہ حضور کے ہاتھوں کو وہ خود نہیں چھوڑتا تھا، میرے نبی بھی اس کے ہاتھوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ توجہ کرے، اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ بچے مدینے شریف کے حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہتے یا رسول اللہ آج ہمارے گھر چلیے اور دعوت کھا لیجئے، اور حضور کو بھوک لگی ہوتی تو حضور ان بچوں کے کہنے پر ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ یہ میرے رسول پاک کا حال تھا تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ آج کل ہم تو جانے کے معاملے میں بھی دیکھتے ہیں کہ کون بلا رہا ہے، بلکہ اب تو غریبوں کے اور امیروں کے جنازے بالکل صاف پتہ چل جاتے ہیں دور سے دیکھنے پر۔ امیر اور غریبوں کے جنازے دور سے دیکھنے میں صاف پتہ چل جاتے ہیں۔ جن کے جنازوں میں بڑی گردی ہے اور لوگ بار بار کاندھا بدل رہے ہیں، سمجھ جاؤ کہ کوئی امیر شہر گیا ہے۔ اور جس کے جنازے کے اندر چند لوگ ہو، وہ بھی بے دلی کے ساتھ چل رہے ہو، مجبوری کے تحت، ایسا لگتا ہے کہ کوئی محلے کا غریب دنیا سے گیا ہے۔ اس لیے کہ مالداروں کے جنازے میں اس لیے جایا جاتا ہے کہ کبھی کام آ جائے گا۔ میرے مدرسے والے اللہ ماشاءاللہ سب نہیں اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں رمضان شریف میں چندہ مل جائے گا، اللہ ماشاءاللہ کوئی امام صاحب اس لیے چلے جاتے ہیں کہ کوئی ضرورت آئے گی تو وہ ہو جائے گا۔ سب امام لوگ ایسے نہیں، لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں، تو یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے غریب کے جنازے میں شرکت کا بھی وہی ثواب ہے جو امیر کے جنازے میں شرکت کا ثواب ہے۔ تو یہ تفریق کیوں ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے اللہ نہ کرے چند سالوں کے بعد یا شاید اپنی باری آنے تک، ابھی زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن ایک اندازہ لگتا ہے کہ شاید 30-40 سال 50 سال تک کی اور گاڑی چلے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ممبر پر تو ایک ذات ایسی ہے کہ جنہیں 120 سال جینے کا شوق ہے، اللہ ان کی مراد پوری کرے۔ ایسی بھی تمنائیں لوگ لے کر کے بیٹھے ہوئے، لیکن بہرحال اپنی باری آنے تک کے شاید ایسا نہیں ہو کہ ایمبولینس میں قبرستان جنازہ پہنچے اور سب لوگ وہیں جا کر کے پھر نماز جنازہ میں شرکت کرے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو آج اگر آپ کو واقعی کام ہے، ٹھیک ہے آپ قبرستان مجبوراً پہنچ گئے، واقعی ضرورت ہے، ٹائم نہیں ہے، لیکن کیا ہر وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے؟ کبھی جنازے کے ساتھ بھی تو چلے۔ جنازے کے ساتھ چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جتنے قدم چل کے جاتے ہیں ہر قدم پہ آپ کو نیکی ملتی ہے اور آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ برکتیں ہیں اور دل نرم ہوتا ہے۔ فرشتوں کے ساتھ آپ چلتے ہیں، آپ کی مغفرت کے پروانے ملتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کام ہے یا نہیں ہے؟ ہم عادی ہو گئے قبرستان گاڑی لے جانے کے اور میت کے ساتھ اب ہم نہیں چلتے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اب لوگ اس قدر عادی ہو جائیں کہ ہماری باری آنے تک کے ایمبولینس سے صرف گھر والے جنازہ لے کر کے جائیں اور کوئی کاندھا دینے والا بھی نہ رہے اور کاندھے کی سنت ترک ہو جائے۔ یاد رکھنا، حضور کی سنتوں کو مٹاؤ گے تو فرمایا گیا تم پر بلائیں ایسے برسے گی جیسے کالی رات میں جو ہے بادل کے کالے کالے بادلوں کے اندر بارش برستی ہے۔ اس لیے سنت کو ترک مت کرو۔ ٹائم واقعی ہو تو ٹائم جنازے کے ساتھ جایا کرو، اور کوئی مجبوری ہو، بیماری ہو، کام ہو تو پھر آپ گاڑی سے جا سکتے، میں ناجائز و حرام نہیں کہتا، لیکن یہی ہے امیروں کے جنازے الگ، غریبوں کے جنازے الگ، امیروں کی شادیاں الگ، غریبوں کی شادیاں الگ۔ ایک حدیث پاک یاد آ گئی ہے، اگر اجازت دے، ٹائم ختم ہو، اجازت دے تو پڑھوں۔ حضور دلوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، توجہ، کتنا خیال رکھتے تھے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے غم گسار امت، بہت پیاری کتاب ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں کئی بار اس کو پڑھ کے ختم کر چکا ہوں اور پھر بھی پڑھتے ہی رہتا ہوں۔
اور جب جب پڑھتا ہوں میری آنکھیں بہنے لگتی ہیں. اس کتاب میں ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے, بہت پیارا سا واقعہ. حضور واز کر رہے تھے, تقریر فرماتے خطاب. سبحان اللہ. ہماری محفل واز میں تو عوام آتی ہے اور کچھ علماء بھی رہتے ہیں دعا دینے کے لیے, اور کچھ عمائدین شہر بھی. حضور کی محفل میں صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, سعد, سعید, طلحہ, زبیر, ابو ہریرہ, بلال حبشی, حضرت حمزہ, یہ لوگ ہوتے تھے. یعنی مخلوق, بہترین مخلوق روئے زمین کی. حضور کی محفل میں ایک عورت آئی, اے محمد مجھے آپ سے ایک کام ہے. اب لہجہ دیکھ, حالانکہ حضور کو جب بھی پکارے تو ادب سے, اے محمد, نقل کرو, آپ سے مجھے ایک کام ہے. اب محفل میں کوئی پیچھے سے پکار دے تو سب ادھر متوجہ ہوں گے نا. حضور ادھر متوجہ ہوئے تو ساری محفل ادھر ہو گئی. ادھر یعنی دیکھنے لگی. سرکار نے کہا کیا کام ہے, بولو. نہیں نہیں, وہاں سے نہیں, میرے پاس آؤ, میرے قریب آؤ. ہائے ہائے, تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا. حضور نے محفل چھوڑ دی, اٹھ کر کھڑے ہو گئے. حضور اٹھے, پوری محفل اٹھ گئی. یعنی ایک عورت کی وجہ سے پوری محفل, حضور کی محفل ختم ہو گئی. حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے, اس کے پاس گئے, کہا کیا بات ہے, یہاں نہیں, میرے ساتھ چلو. اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا. جس ہاتھوں کو خدا ید اللہ کہتا ہے, اس عورت نے ہاتھوں کو, اس ہاتھ کو پکڑ لیا, کہا چلو میرے ساتھ. حضور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. اور فاروق اعظم کی تو پھر طبیعت, کیونکہ بہت بڑے عاشق تھے, غصے میں آ گئے, بھویں چڑھنے لگی. وہ یہ پاگل کو کیا سمجھتا ہے, یہ کہاں لے جا رہی حضور کو. اور حضور کو ایک دو گلی گھمائی. اس کے بعد ایک میدان میں حضور کو دھوپ میں لے کر کھڑی ہو گئی. بولے جا رہی ہے, بولے جا رہی, کیا بول رہی تھی وہی بول رہی تھی, وہی سمجھ رہی تھی. اور حضور مسکرا کر کے کھڑے تھے, مسکرا رہے تھے. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لگ حضور مسکرانے لگے. وہ بولتی رہی, بولتی رہی, بولتی رہی, بولتی رہی, بولتی رہی. انس بن مالک کہتے ہیں سب کو غصہ آیا, اور یہ پاگل حضور کو کیا تکلیف دے رہی ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں جب حضور چلے جائیں گے تو اس پگلی کو بتاؤں گا کہ حضور کو دھوپ میں کھڑے رکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے. لیکن جب حضور اس سے ہٹنے لگے, اور وہ حضور سے, حضور اس وقت تک نہیں ہٹے جب تک وہ خود نہیں ہٹی. حضور کو وہ لے کر کے کھڑی رہی, لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی کہ وہ کہتی کیا تھی. البتہ حضور نے جو کہا وہ سب نے سنا, اور سب کا غصہ اسی وقت ٹھنڈا ہو گیا. سب کا غصہ اسی وقت ٹھنڈا ہو گیا. کیا وہ سب کہہ چکی, کچھ سنائی نہیں دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ہاں, جب تیری کوئی پورے مدینے میں نہیں سنا کرے تو تو اپنا دکھڑا لے کر میرے پاس آ جایا کر. جب تیری کوئی نہیں سنے گا تو تیری میں سنا کروں گا. اور وہ چلی گئی. حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ, وہ پاگل تھی, پاگل, اس کی کوئی سنتا نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے عمر مجھے بھی پتا ہے کہ وہ پاگل تھی, لیکن جس کی کوئی نہیں سنتا, اگر اس کی میں بھی نہیں سنوں گا تو دکھڑا لے کر لوگ کہاں جائیں گے. جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی سننے کے لیے میں ہوں, اور میں اس کے لیے سننے والا ہوں. اندازہ فرمائے, جو نبی پاگلوں کو بھی نظر انداز نہ کرے وہ میرے نبی کی شان ہے. یہ پیام محبت دینے کے لیے ہمارے آقا تشریف لائے تھے. اور جب تک ایسی محبتیں دل میں پیدا نہیں ہوگی, کتنی بھی عبادتیں کر لو, ریاضتیں کر لو, جا کے وہیں رہو گے. پہلے دل میں محبت پیدا کرو. جب تک مخلوق کی محبت پیدا نہیں ہوگی, خالق کی محبت دل میں پیدا نہیں ہو سکتی.